الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا وعد الله الحسنى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، واجب القدر، معزز و محتشم نوجوان اور بزرگوں، آج مجھے جس عظیم موضوع پر لب گشائی کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان و سخن ہے شان سیدنا کاتب وحی امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. قرآن پڑھ کے دیکھیں تو قرآن صحابہ کی شان بیان کرتا ہے. حضور کی احادیث مبارکہ ہم پڑھیں تو وہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت سکھلاتی ہیں. اگر ہم اپنے ائمہ کرام اور مفسرین عظام اقوال پڑھیں تو وہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت سکھلاتے ہیں. سیدنا امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وہ مقام، وہ شان کہ دیکھیں آپ کا ہمارا کسی بیٹی سے نکاح ہو جائے اور بیٹی وہ بڑے گھرانے کی ہو، بڑے اعلیٰ گھرانے کی ہو، تو ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اس گھرانے کے اندر شادی کی ہے. اسی طرح ہے. اور اگر ہماری بیٹی کسی اعلیٰ گھرانے میں چلی جائے اور وہ معزز ہوں، عزت دار ہوں، غیرت مند ہوں، ذمہ دار ہوں، آج کل تو چلتا ہی پیسہ ہے.
تو ہم فخر کریں گے کہ ہماری بیٹی اچھے گھر کے اندر اسے اچھا گھر ملا، اچھا شوہر ملا، ہم فخر کریں گے اس بات پر۔ اور جسے شوہر ہی تاجدار انبیاء ملے، جسے شوہر ہی خاتم النبیین ملے، وہ کیوں نہ اپنی قسمت پر ناز کریں؟ اور جس کے داماد حضور بنے اور حضور جن کے داماد بنے تو کیوں نہ فخر کریں؟ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نسب اپنے والد کی جانب سے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک ملتا ہے، اور آپ کی والدہ کی جانب سے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک ملتا ہے۔ یہ بھی فخر کی بات ہے۔ اگر میرا کوئی عزیز، میری رشتہ داری کہیں اعلیٰ گھرانے تک پہنچتی ہے، کسی بڑے وڈیروں کے ساتھ میری تھوڑی سی بھی نسبت پہنچ جاتی ہے، تو میں اس پر فخر کروں گا، میں اس پر ناز کروں گا کہ میری قسمت یہ کہ میں یہ بن گیا، فلاں بن گیا، اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ میری رشتہ داری اس فلاں بندے کے ساتھ ہے۔ اور جس کی رشتہ داری حضور سے ہو تو وہ کیوں نہ اپنی قسمت پر ناز کریں۔ سامعین ذی قدر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ مسلمان اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، اور نہ ہی ان کے پاس بیٹھتے تھے، کیونکہ قبل از اسلام انہوں نے کفار کے ساتھ سالار کفار بن کر یہ مسلمانوں کے ساتھ لڑتے رہے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ اس وجہ سے چنانچہ سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آقا مجھے 3 شرف عطا فرما دیں۔ حضور نے فرمایا، مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں، آقا میرے دل کی تمنا ہے، میرے دل کی یہ آرزو ہے کہ میری بیٹی ام حبیبہ کا نکاح آپ کے ساتھ ہو جائے، آپ قبول فرما لیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نکاح کا پیغام ام حبیبہ کی طرف بھیجا، اور نجاشی کی طرف پیغام بھیجا کہ اس طرح اس پیغام کو تم نے ام حبیبہ کی طرف بھجوانا ہے۔ تو وہ نجاشی، اس نے خادمہ کے ذریعے پیغام بھجوایا۔ جب آمنہ کے لال کا یہ پیغام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچتا ہے، اس خوشی کے اندر وہ لرز اٹھتی ہے، اپنے تمام زیورات اتار کر وہ اس خادمہ کو پیش کر دیتی ہیں ہدیے میں۔ یہ خوشی کہ میرے نکاح کا پیغام حضور نے بھجوایا ہے۔ سامعین محترم، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے اس نجاشی نے نکاح کا خطبہ پڑھا، اور 400 دینار 50 مسقال سونا مہر مقرر ہوا۔ ام حبیبہ کی طرف سے بھی خطبہ پڑھا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب شرجیل بن حسنہ کو مدینہ منورہ سے روانہ فرمایا کہ جاؤ ان کو لے آؤ، اور یہ گئے۔ وہاں جا کر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مہاجر مسلمانوں کے ساتھ مدینہ تشریف لائیں۔ تو مدینہ تشریف لا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام حبیبہ کیوں کہا جاتا تھا؟
کیونکہ ان کا جو پہلا نکاح تھا وہ نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سالے عبید اللہ بن حج کے ساتھ نکاح میں تھی. وہاں سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام تھا حبیبہ، اس وجہ سے آپ کی کنیت تھی ام حبیبہ. سامعین محترم، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی میرے آقا دوسری شے یہ ہے کہ میرے بیٹے معاویہ کو آپ اپنا کاتب وحی بنا لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے قبول کیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر عرض کی آقا مجھے آپ اجازت دیں کہ میں کفار کے ساتھ جا کر ان کے ساتھ جہاد کروں، جس طرح قبل از اسلام میں کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑتا تھا. آقا مجھے اجازت دیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت دیں. ابو زمیل کہتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان حضور کو اتنے پیارے تھے، اتنی محبت تھی حضور کو، حضور سے وہ جو بھی عرض کیا کرتے حضور ویسے ہی کر دیا کرتے تھے. اور اب لوگ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر طعن و تشنیع برا بلا کہتے ہیں. وہ قبل از اسلام کے واقعات اٹھا کر ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھو اسلام کا یہ قانون ہے کہ الاسلام یہدم ما قبلہ، کہ اسلام سے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنی خطائیں ہوتی ہیں، وہ سب کی سب جب بندہ اسلام لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے تمام خطاؤں کو بخش دیتا ہے. یہ قانون ہے اسلام کا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بخش دیا، ان کے گناہوں کو بخش دیا، ان کی توبہ قبول فرما لی، پھر ہمارا آپ کا کیا حق بنتا ہے، کسی کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ ان پر باتیں کرے، ان کو برا بلا کہے؟ کسی کا حق نہیں بنتا. ورنہ یاد رکھو، سمجھو، ورنہ پھر تمام باقی جو صحابہ کرام، مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت وحشی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے ایمان و ایقان کے بارے میں پھر کیا ہوگا؟ یاد رکھیں، جس طرح یہ قبل از اسلام جو تھا اسلام میں داخل ہوئے، ان کے تمام گناہ بخش دیے گئے، ہر صحابی نبی جنتی بن گیا، اسی طرح خاندان ابو سفیان بھی قبل اسلام جو تھے جب اسلام لائے تب ان کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. تو پھر یہ صحابی رسول ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر بھی ہیں. تو پھر ادھر ہمیں اپنے چشمے اتار کر نظر کرنی چاہیے کہ ہم کن لوگوں پر باتیں کرتے ہیں. ایک روایت میں الفاظ ملتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احفظونی فی اصحابی و اصحاری فمن حافظنی فیہم حافظہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اور میرے سسرال کے بارے میں میرا لحاظ رکھو، پس جس نے ان کے بارے میں میرا لحاظ رکھا اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا اور آخرت میں ان کی حفاظت فرمائے گا. مسلم شریف کی یہ روایت پڑھنے کے بعد ہر غیب محتسب شخص پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس گھرانے کا مرتبہ و مقام اچھی طرح واضح ہو چکا ہے اور معلوم ہو چکا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سسر تھے اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام ایمان والوں کے ماموں ہیں، حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ تھی. سامعین محترم، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ کے ہاں تشریف لے گئے. جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ان کی گود کے اندر حضرت امیر معاویہ لیٹے ہوئے ہیں. حضرت امیر معاویہ چھوٹے سے تھے اور ام حبیبہ ان کا بوسہ لے رہی ہیں. ام حبیبہ
ایک روایت میں ہے کہ ان کے بالوں پر کنگھا کر رہی تھی۔ سامعین محترم توجہ چاہوں گا، حضور نے پوچھا اے ام حبیبہ کیا تو اس سے پیار کرتی ہے؟ عرض کرتی ہے آقا اس سے پیار کیوں نہ کروں، یہ تو میرے بھائی ہیں، میں اپنے بھائی سے کیوں نہ پیار کروں؟ حضور نے فرمایا ام حبیبہ یاد رکھ، جا تو اس سے پیار کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ شان ہے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مقام ہے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور علیہ السلام بار بار فرماتے تھے کہ میرے صحابہ اور میرے سسرال کے بارے میں مجھے معاف رکھو، کیونکہ جنہوں نے ان کے بارے میں لحاظ رکھا، جنہوں نے ان کا دفاع کیا، ان کی حفاظت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حافظ و ناصر ہوگا، اور جنہوں نے ان کی حفاظت نہ رکھی اور جنہوں نے ان کی حفاظت نہ رکھی، ان کا لحاظ نہ رکھا، اللہ انہیں بے مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ جب اللہ ان کو بے مددگار چھوڑ دیتا ہے تو وہ بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ تو چنانچہ یاد رکھیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھ سے یہ پختہ وعدہ فرما دیا کہ جس مسلمان کے گھر میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں یا جس کی بیٹی کا نکاح میں اپنے ساتھ کروں وہ جنت میں میرے ساتھی ہوں گے، جنت میں میرے ساتھی ہوں گے۔ تو یہاں دیکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سسٹر ام حبیبہ جن کا نکاح حضور سے ہوا تھا، اب یہ بھول گئے؟ تمہیں تانو تشریح کرنا آیا، تم نے گلے کے اندر ہار ڈالے کہ ہم نے برا بلا کہنا ہے۔ ارے تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہو گے؟ حضور نے کیا فرمایا کہ یہ جنتی جن کے گھر کے اندر میری بیٹی یا جن کی بیٹی میرے گھر کے اندر، تو یہ سارے جنت کے میں میرے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے ساتھ پختہ وعدہ فرما دیا، پھر تیرا اور میرا کیا حق بنتا ہے کہ ہم حضور کے صحابہ پر بھونکیں، حضور کے صحابہ پر بکواسات کریں؟ خدا کا خوف کریں یار، خدا کا خوف کریں، کچھ تو لحاظ رکھیں اپنا۔ وہ شان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ مقام ہے آپ کا۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فإنی احب معاویۃ واحب من يحب معاویۃ وجبریل ومیکائیل یحبان معاویۃ واللہ اشد حبا معاویۃ من جبریل ومیکائیل۔ حضور نے فرمایا پس بے شک میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں، جو شخص اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جو شخص معاویہ سے محبت کرتا ہے، اور جبرائیل اور میکائیل یہ دونوں معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جتنی یہ محبت کرتے ہیں ان سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ شان، یہ مقام ہے آپ کا۔ حضور کی حدیث مبارکہ سن کر اب اپنے دماغ سے جو بغض و عناد ہے وہ سب نکال دیجئے۔ تم صحابہ کے بارے میں ایسا کرو گے، قیامت بروز قیامت کیا جواب دو گے حضور کو؟ حضور نے رخ انور پھیر لیا، بندے میں تجھے جانتا ہی نہیں، تو تو میرے صحابہ پر بھونکتا تھا، میرے صحابہ پر تانو تشنیع کیا کرتا تھا، میرے صحابہ کو برا بلا کیا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام کو اس دن کیا جواب دو گے؟ تو خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں۔ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، یہی لوٹ کر تم کو آنا پڑے گا۔ اگر چاہتے ہو خدا تک رسائی تو کر لو محمد کے در کی غلامی، آج ہی یہ غلامی کر لو، آج ہی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل لو، ہر صحابی نبی جنتی والا عقیدہ اپنا لو۔ خدا کی قسم تم نے صحابی سے بھی محبت کی، تم نے اہل بیت سے بھی محبت کی، تم نے حضور سے بھی محبت کی، دنیا کے اندر بھی کامیاب، قیامت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ شرط یہ ہے کہ محبت کرنی ہے، محبت کرنی ہے۔ سامعین محترم، ایک دن حضور علیہ السلام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھے،
تو دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی. حضور نے پوچھا کون؟ آواز آئی معاویہ آئے ہیں. حضور نے فرمایا آنے دو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے. کان پر قلم رکھا ہوا تھا. حضور نے جس قلم کے ساتھ وہ لکھا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ قلم کیسا رکھا ہوا ہے، کس چیز کے لیے رکھا ہوا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا یہ قلم اللہ اور اس کے رسول کی خدمت کے لیے رکھا ہوا ہے. حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی تجھے میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. اور حضور نے فرمایا خدا کی قسم میں نے تجھے اپنا کاتب اس لیے بنایا ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کو لکھے. اور اسی وقت حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھی، عرض کی آقا اس کے لیے میرے بھائی کے لیے دعا فرما دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے مولا کریم اس معاویہ کو ہدایت پر قائم رکھنا. مولا کریم اس معاویہ کو بری عادات سے محفوظ رکھنا. اے میرے مولا اس کی دنیا و آخرت میں بخشش فرما دینا. یہ تھا مقام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور ہم آج 15ویں صدی کے نئے مجدد آ گئے کس طرح کے کہ ہم نے تان و تشنیع کر دیا. ہماری مرضی آئے ہم جس کو برا بلا کہیں، ہماری مرضی آئے ہم جس کو خلیفہ مقرر کریں، ہماری مرضی آئے ہم جس پر تان و تشنیع کریں. یہ کہاں کا تمہارا علم آیا؟ اس پر امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے فرمایا تھا، او دھوڑ دھوڑ کتے ہو، شرم کرو مالکا نو پہ گئے ہو. یہ صحابہ پر بھونکنے لگ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مقامات پر ارشاد فرماتے تھے میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. کتنے مقامات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا میرے صحابہ کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا. یہ لفظ تھے اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوهم غرضا. اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوهم غرضا. لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا. میرے صحابہ کرام کو اپنے اعتراضات کا نشانہ نہ بنانا. میرے صحابہ کرام سے محبت کرنا. جس نے میرے صحابہ سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے میرے صحابہ کے ساتھ عداوت رکھی گویا اس نے مجھ سے عداوت رکھی. کیونکہ اگر کوئی بندہ مجھ سے محبت رکھے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ صحابہ کرام سے عداوت رکھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا. دوسری حدیث مبارکہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں میرے صحابہ کو برا مت کہنا، کیونکہ جس کسی نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پر خدا کی لعنت، اس پر خدا کے رسول کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہو. اور جس نے کسی صحابی کی گستاخی کی نہ اس کی فرض عبادت قبول ہے، نہ اس کی نوافل عبادت قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہوگا، نہ اس کا حج قبول ہوگا، نہ اس کا کوئی بڑی سی بڑی سخاوت قبول ہوگی، نہ اس کی کوئی بڑی سے بڑی نیکی قبول ہوگی. ارے تو پورا دن تسبیح گڑگڑاتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، پورا دن تو اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھتا رہے، تو ہر سال حج کرتا رہے، ہر سال عمرے پر جاتا رہے، بڑی سی بڑی سخاوت کے دروازے کھول دے، بس جب تک تیری محبت حضور کے صحابہ سے نہیں تب تک یہ تیرے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہیں، سارے کے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہیں. اسی لیے صحابہ کرام سے محبت رکھو، صحابہ کرام سے محبت رکھو. یہ جو لوگ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ والا مسئلہ ہوا تھا، اس بنا پر حضرت علی حق پر تھے، عقیدہ ہے ہمارا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی خطا تھی، مگر اجتہاد پر ثواب تو ملتا ہے، ثواب تو ملتا ہے نا اجتہاد پر. تو پھر آپ عقیدہ تو پڑھیں، حضرت داتا علی حجویری کا کیا عقیدہ ہے، پیر سیال شریف کا کیا عقیدہ ہے، ہمارے ائمہ کا کیا عقیدہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں.
اور ہم نے برا بلا کہے کہاں سے یہ علم سیکھا؟ ارے ہمیں بھی بتاؤ، تمہیں کس نے کہا صحابہ پر تم بکواسات کرو؟ ہمیں بھی بتاؤ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حق کہہ کر اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ برا بلا تو نہ کہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، سنو، آپ نے فرمایا تھا اوصیکم باصحابی نبیکم لا تسبوہم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کی عزت و تکریم کرتے رہنا، آپ کے کسی بھی صحابی کی کبھی بھی توہین مت کرنا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ تھا۔ اب آپ کیا بتائیں گے، کیا جواب دیں گے آپ؟ سامعین محترم و محتشم، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ حضور کے کسی صحابی، چاہے وہ حضرت ابو بکر ہوں، چاہے وہ حضرت عمر فاروق ہوں، چاہے وہ حضرت عثمان ہوں، چاہے وہ حضرت علی ہوں، چاہے وہ حضرت عمر بن العاص ہوں، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ ہوں، ان میں کسی کو بھی ایک گمراہ کہے، وہ کافر کہے تو چاہیے اسے قتل کر دو۔ ہاں اگر وہ کافر گمراہ نہ کہے، وہ گالیاں دے، وہ برا بلا کہے، تو پھر اس کو سخت سے سخت سزا دو۔ الحمدللہ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی والا عقیدہ ہے، آخر دم تک ہمارا یہ عقیدہ رہے گا، آخر دم تک ہر حال میں حق بات کا اعلان کریں گے، ہم پیروی حنبل و نعمان کریں گے، ہم اہل جنو اور جھکے موت کے آگے، ارے نانا ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے۔ اسی لیے اپنے عقیدے اچھے کرو، ان کو، ان علماء کو، ان بندوں کو اسٹیچو کی زینت نہ بناؤ کہ جو صحابہ پر بھونکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کرام کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اور آپ کے صحابہ کرام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔